کربلا میں امام محور ہے، سب کچھ امام ہے۔ یہی درس ہے مجلس کا کہ وہاں جو لوگ تھے انہوں نے اپنے امام پر جانیں قربان کر دی، ہم اپنے وقت کے امام پر کیا کر رہے ہیں؟ عزیزان محترم، امام تک پہنچنے کے لیے ظاہر اچھا ہونا ضروری نہیں، باطن اچھا ہونا چاہیے۔ اور کوئی بھی نہ امیر نہ فقیر ان کی بارگاہ میں، عالم دین اصفہان میں میدان کھڑے ہوئے تھے، مسجد کے پاس ظہر کا وقت تھا، دیکھا کچھ مزدور بازار کے ایک جنازہ لے کے جا رہے ہیں، اور پیچھے دیکھا کہ بہت بڑے حاجی صاحب جو بڑے کاروباری آدمی تھے، بڑے پرہیزگار، پیچھے روتے ہوئے جا رہے ہیں۔ میں نے تعجب کیا کہ اگر یہ ان کے کسی رشتہ دار کا جنازہ ہے تو یہ مزدور کیا کر رہے ہیں، اور اگر یہ مزدوروں کا جنازہ ہے تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا حاجی صاحب کہا چلو میرے ساتھ، کیا تو میں بھی ان کے ساتھ چلتا گیا۔ چلتے چلتے شہر سے باہر جو میت کو جلانے کی جگہ تھی وہاں پہنچے، رستہ بہت تھا، میں تھک گیا، نماز بھی اول وقت چلی گئی۔ تو میں عجیب سے ہوا کہ میں پتہ نہیں کیوں آ گیا ان کے کہنے پر۔ میں نے ابھی یہ ان سے پوچھنا ہی چاہتا تھا، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا پوچھو گے نہیں جنازہ کس کا ہے؟ ہاں میں وہی تو سوچ رہا ہوں، کس کا جنازہ ہے؟ کہا کہ میں کچھ سال پہلے حج پہ جا رہا تھا، میں جب نجف پہنچا تو میرا سامان چوری ہو گیا، اب نہ میرے پاس آگے جانے کے وسائل تھے نہ پلٹنے کے، میں بڑی عجیب سی حالت میں تھکا ہوا، اسی حالت میں مسجد سہلا سے مسجد کوفہ جا رہا تھا، تو میں نے دیکھا برابر میں ایک بڑی بہترین سواری آئی، اور وہ کوئی اور نہیں وقت کا امام تھے۔ جیسے ہی پہنچے مجھ سے پوچھا انہوں نے، کہا کیا ہوا، کیوں اتنے تھکے لگ رہے ہو؟ میں نے کہا مولا بس سفر کی تھکاوٹ ہے۔ کہا نہیں کوئی اور وجہ ہے؟ کہا مولا حقیقتاً یہ ہے کہ مال چوری ہو گیا ہے۔ تو امام نے ایک آواز دی، حالو، جیسی آواز دی تو ایک شخص نمودار ہوا۔ اب جب میں نے اس کو دیکھا تو میں نے کہا یہ تو اصفہان کے بازار میں سامان اٹھانے والا ہے۔ میں عجیب سا ہوا مگر کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ امام نے کہا اس کا سامان لے آؤ اور اس کو حج پہ بھی لے کے جاؤ۔ یہ کہا امام کی سواری غائب ہو گئی۔ اب اس شخص نے مجھے کہا کل فلانی جگہ آ جانا۔ میں وہاں پہنچا، میرا پورا سامان کہا کھول کے دیکھو، کہا سب موجود، کہا اس کو کسی کو دو اور میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں حج پہ لے جاتا ہوں۔ کہا بس مجھے سوار کیا، مکہ پہنچے، چھوڑا، کہا جاؤ حج کرو، لوگ پوچھیں تو بتانا میں کسی اور رستے سے آیا تھا، واپس آ جانا تو میں واپس پہنچا دیا۔ اب جب لوگ ملنے آئے، جب آپ حج کر کے آتے ہیں لوگ مبارکباد دیتے ہیں، تو یہ بھی آیا۔ اب یہ کھڑا ہونے چاہا حاجی صاحب، اس نے اشارہ کیا بیٹھ جاؤ۔ جب سب چلے گئے تو کہا دیکھو ویسے ہی ملو جیسے پہلے ملتے تھے۔ تو میں نے کہا کہ یہ مطلب ایک مزدور امام کے ساتھ، اللہ اکبر۔ اس نے کہا کہ میں کچھ دنوں میں مر جاؤں گا، میرے کمرے میں میرا کفن اور کچھ پیسے پڑے ہیں جو مجھے دفنانے کے لیے۔ تو کہا آج وہ دن تھا جب میں پہنچا تو یہ مر چکا تھا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ فقیر ہیں، آپ مزدور ہیں، آپ ٹھیلا لگاتے ہیں، آپ چوکیدار ہیں، آپ استاد ہیں، آپ بزنس مین ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، بادشاہ ہیں، ان کے نزدیک دل دیکھا جاتا ہے۔ وہ جس کے پاس ہے اسے یہ بلا لیتے ہیں آج۔ اور امام پردہ غیبت میں ہے، امام کے ساتھ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو امام کے ساتھ امام کے کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ ہر دور میں لوگ ہوتے ہیں، ایک مرتا ہے دوسرا آ جاتا ہے، ایک مرتا ہے، کچھ روایات کہتی ہیں 60 لوگ ہیں، کچھ کہتی ہیں 300 لوگ ہیں۔ یہ پوری دنیا میں جب آپ امام کو مدد کے لیے پکارتے ہیں تو ہر وقت امام نہیں آتے،
امام ان کو بھیجتے ہیں، اور امام ہماری زندگی میں ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا، کیونکہ جب تک امام نہ چاہے کوئی ان کو دیکھ نہیں سکتا۔ ہمیں نہیں پتا ہمارے برابر میں کبھی امام گزر گیا ہو، مگر ہمیشہ یاد رکھیں کبھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے امام کے سامنے شرمندگی ہو۔ ہمیں کیا پتا ہمارے برابر میں بازار میں کھڑا ہوا ہمارا امام۔ بس اپنے آپ کو صاف، جتنا صاف کریں گے اتنا کربلا میں داخل ہو جائیں۔ آسان نہیں ہے امام پر جان قربان کرنا، آسان۔ اپنے گھر کو ایسا بنائیں کہ امام آپ کے گھر میں آئے، اپنی زندگی کو ایسا بنائیں، اور یہ سب کے امام ہے، سنی شیعہ کا کوئی نہیں ہے ایسا۔ شیعوں کے یہاں امام غیبت میں ہے، سنیوں کے کتابوں میں امام پیدا ہوگا، کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک ہی امام ہے۔ جب ظہور فرمائیں گے تو پیدا ہو کے ہی فرمائیں گے نا، تو ہمیں کیا پتا ان کی کتابوں کے حساب سے ہو سکتا ہے پیدا ہو چکے ہوں، امام ایک ہی ہے۔ آج یہ جو آپ کو دنیا میں کرپشن، جھوٹ، چوری، مصیبتیں، مشکلیں، یہ سب جو ہیں، اس کا کوئی حل نہیں سوائے امام کے ظہور کے، کوئی حل نہیں۔ کوئی حکمراں، کوئی بھی انسانیت کو بقا نہیں دے سکتا، یاد رکھیں۔ صرف اللہ کا ولی ہے جو انسانیت کو بقا دے سکتا ہے۔ یہی کربلا کا پیغام تھا کہ اللہ کا ولی ہے جو اسلام کو بچا سکتا ہے۔